کہ شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ واجب الاحترام حاضرین گرامی قدر، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، بزرگوں، عزیزوں، نوجوانوں، پیاری ماں اور بہنوں اور ننھے منھے بچوں، سب سے پہلے میں استقبال کرنا چاہتا ہوں آپ تمامی حضرات کا، جو اپنی تمام تر مشغولیات سے وقت نکال کر اور اپنی بہت سی اہم ضروریتوں کو چھوڑ کر جلسہ گاہ میں تشریف لائے یا جلسہ گاہ میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے آج ایک عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ اور نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا، جس کی بدولت ہم اور آپ بہت سے علماء اکرام کے قیمتی نصائح سے محظوظ ہوں گے، مستفیض ہوں گے۔ ان کی نصیحتیں ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کریں گی اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوں گی۔ اسی طرح بہت سے شعراء اکرام جو اپنی اپنی فنکاری کا مظاہرہ کریں گے اور نعت النبی کا شاندار مظاہرہ فرمائیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے انتہائی نیک بختی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک ہی اسٹیج سے، ایک ہی جلسے میں، ایک ہی محفل میں حضرات علماء اکرام کے بیانات بھی سنیں گے، قراء حضرات کی تلاوت بھی سنیں گے، حضرات شعراء اکرام سے ان کی شاندار نعتیں بھی سنیں گے۔ ایسے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، یا وہ پروگرام خالص تقریری ہوتے ہیں، خالص اس میں تقریریں ہوتی ہیں، اصلاحی بیانات ہوتے ہیں حضرات علماء کے، یا وہ پروگرام ہوتے ہیں جو مشاعرے کے ہوتے ہیں، اس میں صرف اور صرف مشاعرے ہوتے ہیں، اور اس میں تمام چیزوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا جو عام طور سے مشاعرہ منعقد ہوتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ کا جو ایک عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے، ایک اصلاحی پروگرام بھی ہے، دینی پروگرام بھی ہے، مذہبی پروگرام بھی ہے، نعتیہ پروگرام بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر ہم سب کے لیے یہ ایک ہندو مسلم کے درمیان اتحاد کا پروگرام بھی ہے۔ اس پروگرام میں جہاں ہمارے تمام جید علماء اکرام رونق اسٹیج ہوں گے، حفاظ اکرام ہوں گے، حضرات شعراء ہوں گے، مختلف شخصیات ہوں گی مختلف میدانوں کی، اسی طرح دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی، اسی طرح دیگر میدانوں سے سیاسی اور سماجی فیلڈ سے تعلق رکھنے والی بھی شخصیات آج کے اس پروگرام کا حصہ بنیں گی۔ اس لیے یہ ہم سب کے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، بہترین موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب اس پروگرام میں تشریف لائیں، اپنی میٹھی میٹھی نیند کو چھوڑ کر، اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر، اپنی تمام تر دوسری ضروریات کو چھوڑ کر جلسہ گاہ میں تشریف لائیں، تاکہ
آج کے اس پروگرام میں جو قیمتی نصیحتیں حضرات علماء اکرام کی طرف سے آئیں یا جو شاندار نعتیں ہمارے شعراء کی طرف سے پیش کی جائیں، ہم ان سے محروم نہ رہیں۔ یہ پروگرام ہماری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتے ہیں۔ کون ہوتا ہے جو عام روزانہ آپ کو دین کی باتیں بتائے گا؟ یہ دین کی باتیں، یہ نبی کی سیرت کی باتیں، اللہ کی وحدانیت کی باتیں، بزرگوں کے تذکرے، اصلاحی محفلیں کون منعقد کرتا ہے؟ یہ تو بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے، بہت ہی باتوفیق ہیں وہ لوگ اور وہ نوجوان جن کے دلوں میں اللہ نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ انہوں نے اپنی گاڑی کمائی سے کچھ پیسے نکال کر کے اور تگو دو کر کے محنت کر کے اپنے ساتھیوں کو جوڑ کر کے اپنے علاقے کے لوگوں کو جوڑ کر کے ایک شاندار دینی پروگرام، اصلاحی پروگرام آپ کے لیے منعقد کیا۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کوئی دوسرے دنیاوی پروگرام ہو جاتے اور لاکھوں پیسے اس میں بھی خرچ ہو سکتے تھے، لیکن یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ایک ایسا عظیم الشان پروگرام منعقد ہو رہا ہے جو دینی بھی ہے، اصلاحی بھی ہے، مذہبی بھی ہے اور اسی طرح ایک نعتیہ پروگرام بھی ہے۔ عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب مشاعرے ہوں تو لوگ بڑی شوق سے سنتے ہیں، اس میں چونکہ شعراء بھی ہوتے ہیں، شاعرات بھی ہوتی ہیں، تو لوگوں کو سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنے کا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ سراسر کیا ہے؟ اسلام کے موافق نہیں ہے، غیر شرعی ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے، یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے کہ ایسے پروگراموں کے لیے ہم کیا ہیں؟ دل و جان سے تیار رہتے ہیں۔ ہم کو 100 کلومیٹر بھی جانا پڑے تو کیا ہے؟ ہم اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم کو یہاں سے لکھنؤ جانا پڑے، بارہ بنکی جانا پڑے، ابھی گونڈا میں کوئی شاندار مشاعرہ منعقد ہو اور کیا ہو وہاں شعراء کے ساتھ ساتھ شاعرات بھی ہوں تو کیا ہوں گے؟ اس ٹھنڈ رات میں بھی کیا ہے؟ ہم لوگ ایک پورا گروپ بنا کر کے نکل جائیں گے۔ نہیں ہوگا تو کیا ہے؟ ایک 4 ویلر ہی بک کر لیں گے کہ نہیں ہمارا مشاعرہ نہیں چھوٹنا چاہیے، کوئی غزل نہیں چھوٹنی چاہیے، کوئی طرح ہم سے نہیں چھوٹنا چاہیے، کوئی شاعر جس کا ہم دیدار نہ کر سکیں یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات۔ لیکن جب ایک شاندار عظیم الشان پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے جو دینی بھی ہے، اصلاحی بھی ہے اور آپ کی دلچسپی کا سامان بھی ہے، بہترین شعراء اکرام جو اس میدان میں اپنا مقام خود رکھتے ہیں، مختلف مشاعروں کے، مختلف نعتیہ مشاعروں کے، دینی پروگراموں کے وہ زینت بنتے ہیں۔ آج چن چن کر کے آپ حضرات کے لیے ایسے شعراء کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کوئی لکھنؤ سے آ رہا ہے، کوئی بارہ بنکی سے آ رہا ہے، کوئی سیتاپور سے آ رہا ہے، کوئی لکھیم پور سے آ رہا ہے، کوئی آپ کے علاقے سے آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس میں بہت سے شعراء ایسے ہوں گے جو نئے نئے ہوں گے، ابھی زیادہ اسٹیج انہوں نے شیئر نہیں کیے ہوں گے، تو ان کے لیے حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے اور یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح بہت سے شعراء اکرام ایسے ہوں گے جو بہت دور سے چل کر آئے ہوں گے، تو ان کی حوصلہ افزائی اور ان کو داد و تحسین دینا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اب آپ حضرات کو ایک مرتبہ پروگرام کی تفصیل آپ حضرات کو بتا دیتا ہوں، پھر باضابطہ انشاءاللہ یہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا میں رجب پوروا کے تمام باشندوں سے، اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بچوں سے خاص طور سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تمام تر ضروریات کو چھوڑ کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ تقریباً آدھا پنڈال جلسے کا بھر گیا ہے، لہٰذا آپ حضرات
جلد سے جلد تشریف لے آئیں تاکہ آپ کو آگے بیٹھنے کا موقع مل جائے اور اچھی طرح سے علماء اکرام کا دیدار کرنے کا موقع مل جائے، شعراء اکرام کو اچھی طریقے سے سننے کا موقع مل جائے۔ اور اگر آپ دیر کر دیں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ کرسیاں بھی آپ کو نہیں ملیں گی اور پھر کیا ہوں گے؟ کرسیوں کے لیے آپ ترستے رہ جائیں گے، جیسا کہ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، لوگ کرسیوں کے لیے لڑائی کرتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے آج کے اس پروگرام کا پورا خاکہ پیش کر دوں۔ آج کا یہ پروگرام جو منعقد ہو رہا ہے یہ اصلاح معاشرہ اور نعتیہ مشاعرہ کے عنوان سے ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی سرپرستی فرما رہے ہیں جناب حضرت حافظ محمد شعیب صاحب، استاذ مدرسہ عربیہ سعید العلوم حسام پور۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں اس علاقے کے معتبر، جید اور شاندار عالم دین اور میرے استاذ حضرت مولانا مفتی صہیب احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو ناظم ہیں لڑکیوں کے ایک شاندار اور ایک آئیڈیل اسکول جامعہ ام سلمہ للبنات کے۔ اسی طرح آج کے اس عظیم الشان پروگرام کی نگرانی فرمائیں گے حضرت مولانا علیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو اس علاقے کی بلکہ مشرقی اتر پردیش کے نامور دینی ادارہ جامعہ عربیہ مسعودیہ نور العلوم کے استاذ ہیں۔ اسی طرح آج کے اس پروگرام کی قیادت فرمائیں گے علاقے کی انتہائی معتبر شخصیت جناب الحاج زبیر احمد صاحب، پردھان موضع ریولیا۔ اسی طرح آج کے اس عظیم الشان جلسے کی تلاوت فرمائیں گے جناب قاری سفیان صاحب، اور آج کے اس پروگرام کی نظامت فرمائیں گے اور خاص طور سے جو نعتیہ پروگرام ہوگا اس کی نظامت فرمائیں گے جناب ابو ہریرہ عثمانی صاحب، جو لکھنؤ سے تشریف لا رہے ہیں۔ اسی طرح آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں مقرر خصوصی کی حیثیت سے مایہ ناز خطیب، نامور عالم دین، فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی، جو مدرسہ جلیلیہ جرول قصبہ میں استاذ حدیث کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہ اپنا انتہائی پرمغز خطاب آپ حضرات کے سامنے فرمائیں گے۔ اسی طرح حضرت مولانا نور احمد صاحب دامت برکاتہم، جو نوگیاں قیصر گنج سے تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی اپنی قیمتی نصیحتیں آپ حضرات کو فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اس پروگرام کا جو نعتیہ سیشن چلے گا اس میں علاقے کے بلکہ ملک کے نامور شعراء، چنندہ شعراء کو آپ حضرات کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ ایسے شعراء، ایسے قادر الکلام نعت خواں جو عام طور سے جن کو سننے کا موقع نہیں ملتا، آج یہ شاندار موقع آپ حضرات کے لیے ہے کہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ان کے کلام کو سن سکتے ہیں۔ ان میں ایک جناب کابش ردولوی صاحب ایک شاندار شاعر ہیں، حافظ اشفاق بہرائچی یہ بھی ایک مشہور شاعر ہیں، اور انہوں نے کم عمری میں ہی، کم وقت میں ہی بہت سے پروگراموں کو زینت بخشی ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ان کو اس مختصر سی عمر میں بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ اسی طرح جناب قاری ذیشان صاحب جہانگیر آبادی، اسی طرح جناب حافظ وسیم صاحب رسیابی، جناب محمود صاحب سبلا پوری، جناب شمشیر جہانہ گنجوی جو بہار میں پڑھتا ہے وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، جناب امیر الحسن صاحب جو تمبور سیتاپور سے تشریف لا رہے ہیں، جناب شاداب سرل پڑھولوی، ان کو میں نے سنا ہے بہت شاندار پڑھتے ہیں، آج اپنے نعت خوانی کا مظاہرہ فرمائیں گے، نعت النبی آپ کے سامنے پیش کریں گے، یہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ جناب طارق انور صاحب جو سیتاپور سے تشریف لا رہے ہیں وہ بھی آج کے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ جناب افتخار اسد صاحب یہ بھی سیتاپور سے تشریف لا رہے ہیں، یہ بھی آج کے اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں، خاص طور سے ہمارے علاقے کی نامور دینی، ہمارے علاقے کا جو نامور دینی ادارہ ہے بلکہ مشرقی اتر پردیش ہم سب کی مادر علمی جامعہ عربیہ مسعودیہ نور العلوم بہرائچ کے کارگزار محتمم
जनाब हाफिज सईद साहब दामद बरकातुहुम, वो भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ तशरीफ लाए हैं। वो भी अभी आप हजरात के सामने रौनक स्टेज होंगे। इसके अलावा हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे इलाके के, इस क्षेत्र के जो सियासी लोग हैं, जो समाजी लोग हैं, वो भी आज इस जलसे का हिस्सा बनेंगे। इनमें सबसे पहला नाम आली जनाब मुकेश श्रीवास्तव, जो साबिक एमएलए हैं पयागपुर के और आपके आने वाले विधानसभा इलेक्शन में एक बार फिर उम्मीदवार होंगे। वो आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हैं, चीफ गेस्ट। इसी तरह विजय सिंह जो मेंबर जिला पंचायत हैं, हरकेश चौधरी जो ये मौजा पुरैनी के प्रधान हैं, इसी तरह अजय भाई उर्फ सोनू ये कटका से हैं, अनुराग प्रताप साहब ये भी तशरीफ ला रहे हैं, बालक राम वकील साहब ये भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, विजय सिंह धुर्की से तशरीफ ला रहे हैं जो कि मानते हैं। ये तमाम हजरात आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो हमारा आज का ये प्रोग्राम बहुत सी खूबियां अपने दामन में समेटे हुए है, जहां ये एक दीनी प्रोग्राम है, एक मजहबी प्रोग्राम है, एक नातिया प्रोग्राम है। इसी तरह हमारा एक ये प्रोग्राम इत्तिहाद बैनल मुस्लिमीन वल हिंदूज के दरमियान भी है। हमारे यहाँ जो दीगर कौमों के लोग रहते हैं, अल्लाह ने इस मुल्क हिंदुस्तान को सबसे अनमोल तरीके से बनाया है। आप पूरी दुनिया में बहुत से मुल्कों को दौरा कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर मुल्क की अपनी अपनी खूबी है, अपनी अपनी खुसूसियत है। अरब ममालिक में चले जाइए तो वहाँ अक्सरियत इस्लाम के मानने वालों की मिलेगी, खुदा वाहिद के परस्तारों की होगी। आप अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, वहाँ क्रिश्चियंस यानी ईसाई अक्सरियत में रहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुल्क हिंदुस्तान को अजीब और अनोखी खुसूसियत बख्शी है कि यहाँ हर मजहब के मानने वाले, हर तहजीब को अपनाने वाले, मुख्तलिफ ज़माने बोलने वाले इस मुल्क में रहते हैं और सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब कुछ लोग इस मुल्क में नफरत की आग लगा देना चाहते हैं और यहाँ का जो भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो इत्तिहाद है, उसको ये पारा पारा कर देना चाहते हैं। वो इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांट देना चाहते हैं, लोगों के दिलों में नफरत पैदा देना चाहते हैं, लोगों को एक दूसरे के खून का प्यासा बना देना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम ऐसी ताकतों के लिए एक जोरदार तमाचा साबित होगा। हम जब कोई वाकया देखते हैं, कहीं किसी की लिंचिंग होती है, कहीं खुशगवार ना वाकया पेश आता है, तो हम लोग क्या है, अपना दिल महसूस कर रह जाते हैं। ऐसे मौके पर हमारे लिए करने के काम क्या है? क्या हम मुस्तैल हो जाएं? क्या हम इमोशनल हो जाएं? क्या हम जज्बात में आ जाएं और कोई नामुनासिब कदम उठा लें? नहीं, ये दानिशमंदी का कतई कदम नहीं है, बल्कि ऐसे मौके पर हमें और आपको इंतहाई दानिशमंदी का सबूत देना है। आज के जो हालात हैं, जिन नाजुक हालात से हम और आप गुजर रहे हैं इस वक्त, तो हमें और आपको सबसे ज्यादा दानिशमंदी का सबूत देना है। जज्बात में कतई नहीं आना है, बल्कि हमें और आपको अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है कि इस्लाम किन खूबियों का नाम है। इस्लाम के अंदर इंसानियत है, इस्लाम के अंदर हिदायत है, इस्लाम के अंदर लोगों की भलाई है, अमन भाईचारा इसकी बात की गई है। लोग भूखों को खाना खिलाने का नाम इस्लाम है, गरीबों को सहारा देने का नाम इस्लाम है, यतीमों का सहारा बनने का नाम है इस्लाम है, बेवाओं का सहारा बनने का नाम है। और इसमें किसी भी मजहब की तफरीक नहीं, किसी भी मिल्लत की तफरीक नहीं, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत इस्लाम इन तमाम खूबियों को प्रमोट करता है, इन तमाम चीजों को आम करता है। इस्लाम एक इंसानियत का मजहब है जो नबी आखिर ज़मा, हम सब के कायद व मुक्तदा, नबी मुकर्रम हादी आलम पैगंबर आज़म हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में लेकर के आए। लेकिन बदकिस्मती से इस्लाम मुखालिफ ताकतें मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरे आलम में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है कि किसी तरह इस्लाम को क्या किया जाए, बदनाम किया जाए और आलमी लेवल पर
اسلام کے ماننے والوں کو کیا کیا جائے؟ رسوا کیا جائے، ذلیل کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنا اصل پیغام لوگوں تک پہنچائیں، ہم اسلام کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اسی طریقے سے ہم کیا ہو سکتے ہیں؟ ان باطل اور طاغوتی قوتوں کو جواب دے سکتے ہیں اور ان کو ہرا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں کہ جذبات میں آ کر کے انہی کے نقش قدم پر چلنے لگے تو یہ سمجھیے انتہائی نادانی اور حماقت کی بات ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے بجائے کہ آسانیاں پیدا کرے یہ قدم ہمارے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس ملک میں، اس دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ رہنا ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم تمام اپنے حقوق کو لڑیں گے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے۔ آج جن حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں، آگے ہو سکتا ہے اس سے بھی بدتر حالات سے ہم کو گزرنا پڑے، لیکن ہمیں مایوس اور نا امید نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دینا ہے۔ کیسے بھی حالات آ جائیں، ان حالات سے ہم کو ہنستے کھیلتے گزر جانا ہے۔ آپ بتاؤ جنگ آزادی کے دوران جو حالات آئے اس سے زیادہ سخت حالات ابھی تک نہیں آئے۔ فتح مکہ میں جو حالات نبی مکرم اور آپ کے اصحاب پر گزرے ان سے زیادہ سخت حالات ہم پر نہیں آئے ہیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے جانثار صحابہ نے کیا کر دیا؟ ان حالات سے گزر کر کے ایک عظیم تاریخ اس دنیا کے سامنے پیش کر دی، اور خود آپ کے اس ملک میں جو تحریک آزادی کی ایک طویل تاریخ چلی، جس میں ہمارے بزرگوں نے بیش بہا قربانیاں پیش کی، ہمارے علماء نے، اکابرین دیوبند نے، خاص طور سے حضرت شیخ الہند نے، مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مفتی کفایت اللہ دہلوی، سینکڑوں نام ہیں، رفیع احمد قدوائی، جنرل شاہ نواز، محمد علی جوہر، شوکت علی گوہر، ڈاکٹر مختار انصاری، عبید اللہ سندھی، برکت اللہ بھوپالی، آپ نام لیتے جائیں ان مجاہدین آزادی کی جنہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس ملک میں غلامی کو برداشت نہیں کیا۔ یہ ہمارے باپ دادا کا کردار ہے۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں اس طرح کی باتیں بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گی تاکہ آپ حضرات کا دماغ کھلے، ہمارے برادران وطن کا بھی دماغ کھلے، جو کیا کرتے رہتے ہیں، بات بات پہ ایک مخصوص طبقے کو کیا ہے گالیاں دینے لگتے ہیں، ان کو پاکستانی کہتے ہیں، حالانکہ اصل تاریخ یہ ہے کہ تقسیم کے سب سے بڑے مخالف ہم تھے۔ اس ملک کو تقسیم نہ ہو، ہم نے سر تن من دھن کی بازی لگا دی تھی، ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی آج تک تقسیم کو قبول نہیں کیا، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج 70-75 سال گزر جانے کے باوجود جو حضرات تقسیم کے سب سے زیادہ مخالف تھے، وہ ہندو اور مسلم کے نام پر ملک کا بٹوارہ نہیں چاہتے تھے، بدقسمتی سے انہی کو سب سے زیادہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ہر چیز کا انہیں کیا ہے؟ الزام دیا جاتا ہے، ان کو مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ حالات ایسے ہی نہیں رہیں گے، یہ رات ہمیشہ رات نہیں رہے گی، رات کے بعد دن بھی ہوتا ہے، تاریکی کے بعد اجالا بھی ہوتا ہے۔ یہ سورج نکلے گا اور سورج اپنی کرنیں پوری دنیا کو دکھائے گا، اور پھر یہ کیا ہوگی؟ یہ تاریکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا میں آپ حضرات کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ایسے پروگرام منعقد کر کے، ایسے جلسے منعقد کر کے ہم کو تمام فرقے کے لوگوں کو، چاہے وہ ہمارے خود اسلام کے نام پر مختلف فرقے ہوں، ہم کو ان کو اکٹھا کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک میں رہنے والے جو دیگر افراد ہیں، دوسری قومیں ہیں، دوسرے مذاہب کو ماننے والے ہیں، ہم سب ان کو اکٹھا کرنا ہے اور ان کو دعوت دینا ہے کہ ہاں ان کو دکھانا کیا ہے۔ کیوں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ اسلام سے ناواقف ہیں، اور جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، خاص طور سے ذرائع ابلاغ جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں، وہ انتہائی منفی رول ادا کر رہا ہے۔
निगेटिव रोल प्ले कर रहा है इसके लिए। खास तौर से जो हम लोग हालात का जो सामना कर रहे हैं, आए दिन जो ये हादसात होते हैं, उसमें आप समझिए 99% उसमें रोल किसका होता है? मीडिया का होता है। लिहाजा हमें यह भी करना है कि ऐसे चैनल्स या ऐसे मीडिया हाउसेस जो नफरत की बातें करते हैं, बांटने की बातें करते हैं, उनका बायकॉट करना चाहिए। यही सबसे बड़ी ताकत होगी कि आप नफरत को मिटा सकते हैं और इस मुल्क में एक बार फिर अमन व अमान कायम कर सकते हैं, भाईचारा कायम कर सकते हैं।